ایران نے اسلام آباد MOU خاتمے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں اقوام متحدہ نے ہمارا موقف نظر انداز کیا۔ امریکا کو اڈے دینے والے ممالک سے سوال کیا جائے، اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کو مورد الزام ٹھہرانا ناانصافی ہے۔ کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کے سرغنوں کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش جاری۔ انتشاری کمیٹی تمام ہتھ کنڈے ناکام ہونے کے بعد معصوم طلباء و طالبات کو اپنے احتجاج کا ایندھن بنانے پر اتر آئی۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی اپنے بیرونی آقاؤں کی ایما پر مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے نئی نسل کی تعلیم و تربیت اور مستقبل کو تباہ کرنے کے درپے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان کی کامیابیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے رعایت کے مستحق نہیں، بلوچستان کی دھرتی پر خون بہانے والے درندے نشان عبرت بن رہے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ اور وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج منصوبوں میں تاخیر اور عوامی مشکلات پر سخت برہم۔ ادائیگیوں کے باوجود کھمبوں، ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار۔ پشاور، ٹرائبل اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کو تمام زیر التوا کیسز فوری نمٹانے کی ہدایت۔ مشرق وسطی میں پھر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ امریکہ کے مسلسل ایران پر 5ویں روز بھی حملے۔ بوشہر، بندر عباس، کشم اور جاسک میں دھماکے ہوئے ہیں۔ سینٹ کوم نے درجنوں فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 12 جولائی کو ایران کے مختلف فوجی اہداف پر ایک اور بڑے فضائی آپریشن کے دوران درجنوں مقامات کو جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی کمانڈر ان چیف نے ان حملوں کی ہدایت دی۔ حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، چھوٹی فوجی کشتیوں اور دیگر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ کارروائی میں امریکی لڑاکا طیارے، بحری جنگی جہازوں، فضائی ڈرونز اور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا گیا تاکہ ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کیا جا سکے۔ آپریشن کا مقصد ایران کی ان صلاحیت کو محدود کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہرمز سے گزرنے والے بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے ہرمز دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور دیگر تجارتی سامان کی بڑی مقدار منتقل کی جاتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید کہا کہ امریکی افواج خطے میں بین الاقوامی تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت اور آزادی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فوجی آپریشن آنکھ کے بدلے آنکھ، ایران کا تازہ امریکی حملوں کا جواب۔ کویت اور بحرین میں واقع امریکی فوجی تنصیبات پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملے ایران کے اس فوجی آپریشن کے تیسرے مرحلے کا حصہ ہے جسے آنکھ کے بدلے آنکھ کی حکمت عملی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں امریکہ کی فوجی مداخلت کے رد عمل میں کی جا رہی ہیں۔ ایران کی ایروسپیس فورس نے کویت میں 2 فوجی فضائی اڈوں پر حملے کیے جن میں ایندھن کے ذخائر، پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام اور ایک اہم ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السام ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ احمد الجابر فوجی اڈے پر ایک FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ کارروائی میں ہیلی کاپٹروں کی مرمت کی تنصیبات، ایک ہینگر جہاں امریکی P-8 طیارہ موجود تھا اور امریکی ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے اپنے ہرمز میں اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھیں تو ایران مزید جوابی اقدامات کرے گا۔ ایران اس اہم بحری گزرگاہ میں غیر ملکی فوجی موجودگی کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ جب تک امریکہ اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا، ایران کی جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سینیٹر لنڈسے گراہم 71 برس کی عمر میں مختصر اور اچانک علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کے دفتر نے انتقال کی تصدیق کر دی، تاہم بیماری کی نوعیت یا انتقال کی مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔ لنڈسے گراہم 2003 سے امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹ کے رکن تھے۔ وہ امریکی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر اپنے سخت مواقف، خصوصاً ایران، روس اور یوکرین سے متعلق معاملات پر نمایاں آواز سمجھے جاتے تھے۔ گراہم کو سابق اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سیاسی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔
اگرچہ انہوں نے 2016 میں صدارتی انتخاب کے آغاز میں ٹرمپ پر تنقید کی تھی، لیکن بعد میں وہ ریپبلکن پارٹی میں ٹرمپ کے مضبوط حامی بن گئے تھے۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لڑکھڑا گئی، کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی کا رجحان، ہر انڈیکس 2000 سے زائد پوائنٹس گر گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز میں شدید مندی دیکھی گئی، جس کے باعث 100 انڈیکس 2100 پوائنٹس مائنس ہو کر 1,80,100 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر آ گیا۔ گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان برقرار رہا، جس کے باعث کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 982 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,82,241 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔